بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہاری ہماری ماں کیسی ہے؟ ایک آدمی طواف کے دوران اپنی والدہ کو اٹھائے ہوئے طواف کر رہا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس کی ایک تکلیف کے بدلہ میں بھی نہیں۔ مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے، اس لیے میں اسے اپنے ہاتھ سے کھلاتا پلاتا ہوں اور اسے وضو کراتا ہوں اور اپنے مونڈھوں پر اسے اٹھاتا ہوں، تو کیا میں نے اس کا حق چکا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ 1% بھی نہیں۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ اس نے تیری ناتوانی یعنی بچپن کے وقت تیری زندگی کی خواہش مند ہوتے ہوئے تیری خدمت کی تھی، جبکہ تو اس کی خدمت اس کی وفات کی خواہش وارد پر کر رہا ہے، لیکن پھر بھی تو نے اچھا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے عمل پر بھی زیادہ ثواب عنایت فرما دیتے ہیں۔ ماں جو مشقت اور رنج و غم اٹھاتی ہے، ان کا ذکر دلکش اور خوبصورت اشعار میں پیش کیا جاتا ہے۔ ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ تیری ماں کے تجھ پر بہت زیادہ حقوق ہیں، اگر تجھے معلوم ہو تو ان کو جتنا بھی ادا کرے گا کم ہے۔ اس نے کئی راتیں تیرا بوجھ اٹھا کر گزار دیں اور بہت سی تکالیف اٹھائیں۔ اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ اس نے وضع حمل کے وقت کیا کیا تکالیف برداشت کی تو تیرے ہوش اڑ جائیں۔ کتنی بار اس نے اپنے ہاتھوں سے تیری گندگی کی دھویا، بے شک بے شک اس کی گود ہی تمہارے لیے تخت تھا، بے شک اپنی ذات کو تیری تکلیفوں پر قربان کر دیتی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کا سینہ تیرے لیے غذا کا ذریعہ تھا، بے شک کئی بار ایسا ہوا کہ وہ خود تو بھوکی رہیں لیکن اپنا لقمہ محبت و شفقت کی خاطر تجھے چھوٹا بچے کو عطا کیا۔ پس عقل مند پر افسوس ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اور اس بیٹے پر افسوس ہے جو دل کا اندھا ہے اور اس کی دعائیں خوب حاصل کر، کیونکہ تو اس کی دعاؤں کا محتاج ہے۔ بے شک یا اللہ پاک ہم سب کو والدین کا احترام کرنے والا بنا دے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔